صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وقال تعالی فی مقام آخر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ تعالی عنا محمدا ما هو اہلہ. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. میرے بھائی اور دوستو، دنیا میں ہر چیز کا مقصد ہے، ہر چیز کی ایک ویلیو ہے، ایک قیمت ہے، لیکن وہ قیمت، ویلیو، اہمیت وہ تب ہے جب وہ مقصد پر ہے. کوئی بھی چیز کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ مقصد پر ہو اور اس کی ویلیو گر جائے، اس کی اہمیت ختم ہو جائے، اس کی قیمت گر جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. ویلیو تب ختم ہوگی، اہمیت تب ختم ہوگی، قیمت تب گرے گی جب اپنے مقصد سے ہٹ جائے گی. پھر اس کا انجام بھی برا ہے اور قیمتاً بھی زیرو. پوری کائنات میں اگر مثالیں لیں نا، پوری کائنات میں، شاید میں نے پہلے عرض کیا تھا، دیکھیں ہمارے سامنے یہ پنکھے ہیں. اگر ہم پنکھا لینا ہو، دکان پر چلے جائیں، بڑی شاپنگ مال پر چلے جائیں یا کہیں بھی چلے جائیں، تو جو مقصد پر ہے یعنی چلنے والا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہی ہوا دے رہا ہے، یہی مقصد ہے اس کا. تو 5,000 6,000 7,000 8,000 10,000 15,000 20,000 پلس تک ہے. اس کی ویلیو ہے، اس کی قیمت ہے. اب اس پنکھے کو ہم صاف بھی رکھتے ہیں، اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اس کی اہمیت بھی ہے ہمارے دل میں. یہ اہمیت تب تک ہوگی، یہ اس کی قیمت بھی تب تک ہوگی، اس کی عزت بھی تب تک ہوگی، اور یہ احترام ہمارے دل میں بھی تب تک ہوگا جب یہ مقصد پر پورا اترے گا. یہ پنکھا مقصد پر پورا اترے گا تو صفائی ہوگی، ویلیو رہے گی، قیمت اس کی وہی رہے گی. لیکن اگر یہ پنکھا مقصد سے ہٹ جائے تو اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی. اب زیرو تو نہیں ہوگی لیکن کم از کم ویلیو گر جائے گی. اس کی اہمیت ختم تو نہیں ہوگی لیکن گر جائے گی. قیمت ختم تو نہیں ہوگی، کم ہو جائے گی. اچھا، پھر ہم کوشش کریں گے اس کو بنوانے کی الیکٹریشین کے پاس کہ بھیا یہ پنکھا بنا کر دے دیجئے. اب وہ ایک آدھ دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ بنا کر دے دے گا تو وہ پہلے والی ویلیو، پہلے والی توجہ اس کو نہیں ملے گی. اب وہ قیمت اس کی نہیں ملے گی. اب کیا ہوگا؟ ہر دن کے اعتبار سے اس کی قیمت کم ہوتی چلی جائے گی. کیوں؟ مقصد سے ہٹ رہا ہے، خراب ہو جاتا ہے، پورا چلتا نہیں ہے، پوری طرح ہوا نہیں دیتا. تو دل میں جو اہمیت اور قدر تھی نا انسان کے اندر، وہ نہ انسان اور لوہے کا کیا تعلق؟ انسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس کو اللہ فرما دے کہ سب سے بڑھیا میں نے اچھا بنایا تو انسان کو بنایا، تو اس کے لیے لوہا کیا اہمیت ہے اس کے مقابلے میں؟ یعنی کوئی نہیں. لیکن دل میں قدر آتی ہے، دل میں اہمیت بیٹھتی ہے، اس سے پیار ہو جاتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے، اس کی حفاظت کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، ستھرائی کرتے ہیں، تب تک جب تک یہ مقصد پر ہے. میرا عزیزو، جب یہی مقصد سے ہٹ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو رکھتے نہیں ہیں یہاں، لٹکاتے نہیں ہیں یہاں، اس کو کوڑیوں کے دام دیتے ہیں، ہم ٹھوکر مار کر پھینکتے ہیں. ہم سارے، یعنی ہم ٹھوکر نہیں ماریں گے نا تو ہم جس کباڑی کو دیں گے نا وہ ٹھوکر مارے گا، وہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا. اور کہاں جائے گا؟ یہ آگ میں جائے گا. پھر نئے سرے سے کچھ نہ کچھ وجود میں آ جائے گا. جیسے ہندو کہتے ہیں پہلے جنم میں یہ شکل، دوسرے جنم میں یہ شکل، تیسرے جنم، اب ایسا تو نہیں ہے، ان کی جنم میں ہم کہہ سکتے ہیں
یہ چیزیں، یہ اشیاء، یہ پنکھے، یہ لوہا، ان کے جنم ہیں، کہہ سکتے ہیں یہ پہلا جنم ہے، یہ دوسرا جنم ہے، لیکن انسان تو انسان ہے، وہ تو مر گیا تو ختم، قیامت کے دن اٹھے گا، لیکن ہندو کا عقیدہ یہ پہلا جنم، دوسرا جنم، تیسرا جنم، تو ہم ان کی حد تک کہہ سکتے ہیں ان کا پہلے جنم میں یہ پنکھا تھا، دوسرے جنم میں کچھ اور چیز بن جائے گی، تیسرے جنم میں کچھ اور، پر لیکن آگ میں جانا ہے، ویلیو ختم کرنی ہے، اس میں قیمت گر جائے گی، اہمیت ختم ہو جائے گی، جو پیار محبت تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ میرے عزیزو، پوری دنیا میں یہی نصاب، پوری دنیا میں یہی نظام ہے، پوری دنیا کی یہی حیثیت ہے۔ کوئی بھی چیز کائنات میں دیکھ لیں، ابھی ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی نا، یہ بلب لگے ہوئے ہیں، ہم لینے جائیں نا ابھی 200 300 400 500 600 700 800 1000 تک، لیکن اگر یہ روشنی نہ دے، مقصد پر ہے تو ہم صفائی بھی کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، قیمت بھی بڑھ گئی، لیکن اگر مقصد سے ہٹ گیا تو شاید ایک دفعہ الیکٹریشین کے پاس بھیج دیں گے، بھیا اس کو بنا کر دے دیجئے، تو وہ بھی بنا کر دے دے گا، اس کے بعد وہ بھی بے بس لاچار، اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا، وہ کہے گا بھائی پھینک دو اس کو، اب ہم اس کو کباڑی کے پاس دیں گے، وہ بھی کہاں انجام ہوگا، ٹھوکر مار کر آگ میں ڈال دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ میرا عزیزو، پوری کائنات کا یہی وہ ہے، پوری کائنات، کوئی بھی چیز، مثلا بکری ہے نا، بکری دودھ دیتی ہے، دودھ کی لسی سے مکھن، مکھن سے گھی سے پتہ نہیں کیا کیا بنتا ہے، اب وہ مقصد یہ ہے تو بچے بھی پیار کرتے ہیں، بڑے بھی پیار کرتے ہیں، وہ بھیا اس کی مینگنی سے بھی پیار کرتے ہیں، اس کی مینگنیاں بھی اٹھا لیتے ہیں بڑے، اس سے نفرت نہیں کرتے، اس کی سردی گرمی، اس کی بھوک پیاس، اس کی صبح شام دوپہر، یہ سارا خیال کرتے ہیں، چھوٹے بھی بڑے بھی۔ یہ چچا کی بیٹی ہے بکری یا پھپھو کی بیٹی ہے بکری، نہیں، مقصد پر ہے تو انسان بھی اس کی قدر بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، یہاں تک اس کی مینگنیوں کو بھی حفاظت کرتا ہے اور اس سے بھی نفرت نہیں کرتا۔ لیکن اگر وہی بکری دودھ دینا بند کر دے تو جب لی تھی دودھ کے لیے تو تھی 25,000 30,000 50,000 60,000 70,000، اور جب مقصد سے ہٹ گئی تو کیا ہوگا، گوشت پر کیجی کے اعتبار سے بکے گی، کسائی کہے گا بھیا 10,000 دیتا ہوں میں، دوسرا کہے گا یار اس کو نہ دو مجھے دے دو، میں 12,000 دیتا ہوں، تیسرا کہے گا میں 13,000 دے دو مجھے دے دو، بس یہ ہوگی، کہاں 60-70,000 کہاں یہ 10,000 پر کے جی، اور وہ بھی کیا کرے گا، کسائی ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، کوئی 2 کلو لے گا، کوئی 3 کلو لے گا، کوئی 1 کلو لے گا، کوئی آدھا کلو بھی لے گا، کوئی 1 پاؤ بھی لے گا، اور اس نے جانا کہاں ہے، آگ میں جانا ہے، آگ پر چڑھنا ہے، آگ پر پکنا ہے، تیار ہونا ہے۔ تو میرے عزیزو، پوری کائنات میں یہی ہے، مقصد پر جب بھی کوئی چیز ہے، مقصد پر، وہ پچھلے قربانی میں سنا 12 لاکھ کا ایک جانور گئے، 12 لاکھ کی گئے خرید کر لائے صاحب کوئی بیٹے بھی رہے اور اس نے ذبح کی 12 لاکھ، لیکن اگر وہ مقصد نہ ہو جو اس کو مطلوب تھا، جو اس کو مقصود تھا، جو اس کو چاہیے تھا، تو 12 لاکھ کہاں دیتا وہ، بمشکل 50-60 ہزار دے دیتا، کسائی دے دیتا، تو پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس نے بھی آگ میں چڑھنا تھا۔ تو پوری دنیا میں یہی ہے میرے عزیزو، مقصد پر کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی، پوری کائنات میں اس کی ویلیو تب ہے جب وہ مقصد پر ہو، اس کی اہمیت تب ہے جب وہ مقصد پر پورا ہو، چاہے وہ معمولی سا پرندہ ہو، اس کی ویلیو ہے۔ طوطے، آج کل طوطے سنے 10,000 20,000 لاکھ 2-2 لاکھ کے طوطے آ رہے ہیں، لیکن اگر وہ جو ان کا مقصد ہے، مجھے نہیں معلوم وہ کس اعتبار سے ویلیویبل ہوتے ہیں، کس اعتبار سے قیمت ان کی بڑھ جاتی ہے، لیکن وہ سازر کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، اگر وہ وجہ نکال دیں گے، طوطے کا وزن کتنا ہے بھیا، 1 پاؤ 1.5 پاؤ، آدھا کلو بمشکل گوشت نکلے گا، تو آدھا کلو کی قیمت کیا ہوگی، وہ کہیں گے یار 1,000 روپے لے لو، ورنہ 2 لاکھ 3 لاکھ کا طوطا بک رہا ہے۔ تو مقصد اگر نکل جائے تو وہی 10,000 میں بھی نہیں بکتا، لیکن اگر وہ مقصد پر ہو تو وہی قیمت لاکھوں میں بکتی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہی پوری دنیا کا نظام ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جن کو پیدا ہی کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ دیکھو، عبادت کے لیے فرشتے کم نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ اطہر پر صبح 70,000،
شام کو 70,000، قیامت تک ان کو باری نہیں ملے گی جو پہلی دفعہ آئے تھے۔ کتنا فرشتے ہوں گے، ہر بندے کے ساتھ فرشتے، ہر بچے کے ساتھ فرشتے، ہر جگہ پر فرشتے، ہر جگہ کی ڈیوٹیوں میں فرشتے، یہ پورا نظام چلا رہے ہیں اللہ ان فرشتوں۔ لیکن صرف ایک جگہ مدینہ منورہ، وہ بھی روز اطہر 70,000، یعنی 1,40,000، 24 گھنٹے میں 1,40,000 آتا ہے۔ وہ قیامت تک ان کو وہ باری نہیں ملے گی، وہ ترستے رہیں گے جو پہلی دفعہ حاضری دی تھی جنہوں نے۔ تو کیا کم ہے؟ کروڑوں نہیں، اس سے زیادہ رکوع میں ہے، اربوں فرشتے سجدے میں ہیں، اربوں فرشتے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، اربوں فرشتے اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ لیں، اربوں فرشتے سجدے میں، ہر ایک عبادت میں مصروف ہیں فرشتے، کوئی کم تو نہیں تھے۔ اللہ نے پیدا کیا انسان کو اور فرما دیا میں نے مقصد دیا ہے، وہ کیا ہے؟ میری بندگی کرو، میری عبادت کرو۔ اگر تم عبادت کرو گے تو پھر تمہاری ویلیو کیا ہے؟ تمہاری ویلیو کیا ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دل سے چاہتا ہے بار بار سنائی دے۔ انہوں نے فرمایا بلال تیرے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی ہے، کیا کرتے ہو یا رسول اللہ؟ جب سے آپ نے ارشاد فرمایا ہے باوضو رہ کر، باوضو رہتا ہوں، ہر وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اسی سنت کی برکت سے تیرے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی ہے۔ پھر انسان اگر مقصد پر ہو تو اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، اور گر جائے تو اللہ فرماتا ہے پھر جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ پھر جانور بھی اس سے قیمتی ہے۔ یہ جانور سے مراد کیا ہے؟ ادنا جانور، سب سے جو گھٹیا جانور ہے جو جنت بھی چلا جائے گا وہ کتا ہے، اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے انسان۔ یا اگر اللہ کے رسول کا نافرمان ہو جائے، باغی ہو جائے، تو پھر اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو میرا دلو، ہمارا مقصد تھا زندگی کا، ہمارا پیدا ہونے کا مقصد تھا، لیکن ہم سارے بھولے بھالے ہیں، ہم سارے غلطی کا شکار ہیں، ہم سارے کوتاہی کا شکار ہیں۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور ہمیں فرشتے کہیں تمہیں کس مقصد کے لیے بھیجا تھا، ہمیں آج ہی توبہ کر لینی چاہیے، ہمیں آج ہی رجوع کرنا چاہیے کہ بقیہ زندگی جو گزری ہے اس کے مطابق گزریں گے جیسے میرے نبی نے فرمایا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جنت مشتاق ہے کن کی؟ فلاں فلاں۔ آپ نے سلام یا رسول اللہ فلاں کو سلام دے دی، اللہ سلام کہہ رہا ہے صحابہ کو، اللہ رضی اللہ عنہ کا اعلان کر رہا ہے صحابہ کو، اللہ کہہ رہا ہے یہ کامیاب ہے، اولئک علی ھدی من ربہم اولئک، اللہ اعلان کر رہا ہے وہ کل وعد اللہ الحسنی۔ یعنی کتنا بڑھیا لوگ ہوں گے، کتنے اچھے لوگ ہوں گے، کتنے مقصد پر رہنے والے ہوں گے، مقصد فوکس ہوگا ان کا کہ اللہ کو کہنا پڑا یہ سارے جنتی ہیں، یہ سارے جنتی ہیں۔ اور اللہ نے منع کر دیا ان کے بارے میں کوئی زبان نہ کھولے۔ حضور کے سامنے بعض اوقات صحابہ کی کوئی شکایت کی نا کسی صحابی کی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کی شکایت نہ کیا کرو میرے سامنے۔ ایک بہادر یا رسول اللہ اس نے تو ایسا ایسا کر دیا ہے، آپ نے فرمایا نمازی بن چکا ہے، اس کی نماز اس کے گناہ کو ختم کر دے گی، خاموش رہو، ڈانٹ دیا میرے نبی۔ اور واقعی اللہ نے اعلان کر دیا، آپ نے یہ فرما دیا، اللہ نے اعلان کر دیا کہ جو نماز پڑھتے ہیں اس نماز کے بدلے میں حضور کا فرمان بھی ہے۔ مثلا صبح گناہ ہوا، ظہر کی نماز پڑھی گناہ ختم، پھر اس کے بعد کوئی غلطی ہوگی عصر کی نماز پڑھی گناہ ختم، تو اللہ کو اعلان کرنا پڑ گیا رضی اللہ عنہم ورضوان۔ وہ کتنا اچھی جماعت بن گئی کہ گناہ کا تصور ناممکن ہو گیا۔ اگر ہوا ہے تو یا رسول اللہ ہمیں سزا دیں، ہمیں سزا دیں۔ یعنی ان سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کریں، حضور کی تربیت یافتہ جماعت میں ہم ہوں اور ہم سے غلطی ہو جائے اور ہم اعتراف نہ کریں، ایسے مر جائیں۔ حضور کو تو پتہ چل جائے گا، حضور کو تو پتہ چل جائے گا، تو یا رسول اللہ ہمیں سزا دیں، ہم نے گناہ کر لیا۔ آپ نے فرمایا شاید نہیں یا رسول اللہ ہم سے ہو چکی ہے غلطی، جاؤ بعد میں آ جانا۔ یہی اللہ کہے، اللہ بھی ڈھیل دیتے ہیں، میرے نبی بھی ڈھیل دیتے تھے۔ تو خیر سزا دی گئی، یہ نمونے کے لیے تھی کہ اس گناہ کی یہ سزا ہے، ورنہ صحابہ میں کوئی گناہ گار نہیں تھا، صحابہ میں کوئی بدکار نہیں تھا، صحابہ میں کوئی غلطی کرنے والا نہیں تھا۔ حضور نے ایسی تربیت کر دی تھی، میرے نبی کی تربیت کا یہ اثر تھا جیسے اندر باہر صاف تھے، دکھتے تھے، ایسے ہی عرش پر بھی صاف تھے۔ لیکن گناہوں کا وبال، گناہوں کا اثر، اس کی سزا دکھانے کے لیے
اللہ نے تکوینی طور پر صحابہ کرام کو استعمال فرمایا گناہ کے لیے تاکہ سزا کا پتہ چل جائے اور میرے نبی کے ہاتھوں کے سامنے سزا ہو جائے. دین مکمل ہونا تھا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ اعلان کر دیا تھا اللہ نے. تو مکمل تو تب ہوتا جب ہر چیز واضح ہو جاتی. بھی قیامت تک کسی نے زنا کرنا تھا، اس کی سزا کیا ہوتی؟ میرے نبی نے کر کے دکھا دیا. صحابہ سے زنا نہیں ہو سکتا تھا، اللہ نے تکوینی طور پر کروایا. یہ بات ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئے بات ساتھیوں کو، کہیں آگے اور نہ نکل جانا ذہنی طور پر. یہ شاید سمجھ میں نہ آئے یہ جملہ. جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان شان تھے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال فرمایا دین کے لیے، اور جو کام نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے شان شان نہیں تھے اللہ نے صحابہ کو استعمال فرمایا دین کو مکمل کرنے کے لیے. صحابہ کوئی زانی نہیں تھے، کوئی جھوٹے نہیں تھے، کوئی کسی قسم کا عیب نہیں تھا. ان کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. وہ جب سزا دی نا تو وہ چھینٹے پڑ گئے فاروق اعظم نے. تم نے کچھ جملہ کہہ دیا اپنے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا یعنی برداشت نہیں کر سکے میرے نبی. اور میں اس کی توبہ اتنی ہے اگر پورے حجاز میں تقسیم کر دیا اللہ پورے حجاز کو معاف کر دے. اس نے اتنا بڑی توبہ کر. تو یہ دکھانا مقصود تھا اللہ کو، یہ اللہ کو بتانا مقصود تھا کہ دین مکمل ہو گیا، ہر جرم کی یہ سزا ہے. یہ دکھانے کے لیے تکوینی طور پر صحابہ کو استعمال فرمایا، ورنہ یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان شان نہیں تھے. نعوذ باللہ من ذالک. جو کام صحابہ سے سرزد ہوا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان شان نہیں تھے. ہاں جو شان شان تھے آپ کو استعمال فرمایا. بیٹی کو طلاق ہوئی ورنہ اللہ ان ٹانگوں کو توڑ دیتے، ان زبانوں کو کھینچ لیتے، ان ہاتھوں کو توڑ فرمائے نا اللہ. جب آپ نے ارشاد فرمائے نا اپنے قریب بڑے بڑے لوگوں کو اکٹھا کیا تو سب سے پہلا جملہ جو بولا تھا وہ تبن لکا لہذا جماعتنا کا تبن استعمال کیا. یہ عربی کا جملہ ہے کہ اللہ نہ کرے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے